الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجة والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. حضرات ہمارے بہنوئی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے سلیم بھائی کی جو ان کی صحت یابی کی خدمت بہت ہے. حضرات ہمارے سلیم بھائی کے بہنوئی کی طبیعت بہت خراب ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو بطفیل امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے عمر بھائی کو بھی اور دیگر جتنے مومنین بیمار ہیں، اور خصوصاً ہمارے شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب جو مولانا عباس شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کی طبیعت بھی خراب ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ ان کو اور تمام مومنین کو جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفائے کاملہ عطا. حضرات مسلسل آپ سے سلسلہ گفتگو جاری رہا. سورہ مبارکہ بقرہ کی 42ویں آیت سرنامہ سخن رہی، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو. وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو نہ چھپاؤ، پوشیدہ نہ کرو،
کتمان حق نہ کرو اگر تم جانتے ہو۔ مختلف عنوانات کے تحت اس موضوع پر میں نے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزو، آج کی مجلس میں ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس حق کو سب سے زیادہ چھپایا گیا، پوشیدہ کیا گیا، اس کا نام ہے ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب۔ یہ وہ حق ہے کہ جس کو غیروں نے عداوت میں چھپایا اور اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا۔ بہرحال عزیزوں، کبھی مصلحت کا نام لے کر، کبھی تقیے کی آڑ لے کر، اور کبھی امن و امان برقرار رکھنے کا بہانہ بنا کر ولایت امیر المومنین کو پوشیدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام عزاداروں کا، ماتمداروں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس حق کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے سامنے بیان کریں۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو مجمع ہمارے سامنے ہے، اس میں مختلف قصبات، مختلف اضلاع، مختلف مقامات کے رہنے والے افراد جمع ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اکثر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے وطن میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبے میں پہلے بہت لوگ عزاداری کرتے تھے، تعزیہ رکھتے تھے، ماتم کرتے تھے، مجلس کرتے تھے، مجلسوں میں آتے تھے، تبرک تقسیم کرتے تھے، لیکن اب نہیں کرتے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، اب نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس کی مختلف وجوہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ پڑھ دیا جاتا ہے، اب وہ بیان ہو جاتا ہے، اب ہمارا رویہ ویسا نہیں ہے، لہذا لوگ عزاداری سے دور ہو گئے۔ میں اس وقت کی مجلس میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ پہلے عزاداری کرتے تھے اور اب نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ بھی میں بیان کر سکتا ہوں، اور پہلے کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت اس موضوع کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ پہلے وہ بھی ماتم کرتے تھے، وہ بھی مجلس کرتے تھے، وہ بھی تعزیہ اٹھاتے تھے، وہ بھی شب بیداری میں آتے تھے، اب نہیں آتے۔ لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ کسی کے نہ آنے سے کیا مجلسوں میں کوئی کمی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ ماتم میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا جلوسوں میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا تعزیہ داری میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا شب داریوں میں کوئی کمی ہوئی؟ کہ نہیں، ماتم میں اور اضافہ ہوا، شب داریاں اور بڑھ گئیں، جلوسوں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے آنے سے یا نہ آنے سے آقا حسین کی عزاداری پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی شریک عزا ہو یا نہ ہو، کوئی مظلوم کا ماتم کرے یا نہ کرے۔ دیکھیں عزیزوں، کبھی کبھی دل پر بڑی چوٹ لگتی ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو مزاج بن گیا ہے، میں نے کہا صاحب اب وہ نہیں آتے اور وہ نہیں آتے، پہلے آتے تھے۔ ارے بھائی، یہ سرکار سید الشہداء کی عزاداری ہے، جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ مظلوم کی عزا کرے۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میثم زیدی مجلس نہیں پڑھیں گے تو کیا مجلس نہیں ہوگی؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے، اپنی اوقات پر رہنا چاہیے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں قبلہ، یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اپنے ذہن سے بالکل نکال دے کہ کسی کی وجہ سے امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، حسین کی عزا کی وجہ سے ہم آئے۔ حکومتیں ختم ہو گئیں، زمینداریاں ختم ہو گئیں، بلکہ ہمارے یو پی کے پشچم کی زبان میں زمیندارے ختم ہو گئے، رجواڑے ختم ہو گئے، اور رؤساء ختم ہو گئے۔ ہم بھی جاتے ہیں، انہوں نے کہا یہاں فلاں اسٹیٹ تھی اور یہاں فلاں کی حکومت تھی اور یہاں وہ زمیندار صاحب تھے، تو لوگ بتاتے ہیں اس حویلی سے بڑا زبردست تبرک بٹتا تھا، اس حویلی سے بڑا زبردست تبرک بٹتا تھا۔ اب یہاں سے نہیں بٹتا اس لیے کہ یہ حویلی ویران ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب تبرک نہیں بٹتا، اب وہاں نہیں بٹتا تو وہاں بٹتا۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں کیا عرض کر گیا؟ اب وہاں نہیں بٹتا تو اب وہاں بٹتا ہے۔ خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ نے ایک بڑا غضب کا جملہ کہا تھا، قسم خدا کی اگر دل میں اتر جائے تو بولیے گا ضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ عزاداری جو ہے یہ ایک دریا کی طرح ہے، اور دریا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ بدل بدل کے بڑھتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد۔ دیکھیے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں، آئیے تھوڑا تھوڑا آگے۔ تو کل ان کے یہاں مجلس ہوتی تھی، آج ہماری یہاں مجلس ہوتی ہے، آج ہماری یہاں مجلس ہوتی تھی، کل ان کے یہاں مجلس ہوگی۔ آج میثم زیدی پڑھنا ہے، کل وہ پڑھیں گے۔ آج یہ انجمن ماتم کر رہی ہے، کل وہ انجمن ماتم کرے گی۔ آج یہ نوحہ خان سامنے ہے، کل وہ نوحہ خان سامنے ہوگا۔ تو دعا اس بات کی کیجئے کہ شہر عزا میں آپ کا قیام رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قبلہ، نعمتیں سلب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو جن لوگوں کو بڑا غرور تھا، انہوں نے کہا صاحب ہم شریک ہوں گے تو شیعہ عزاداری کریں گے، اور ہم شریک نہ ہوں گے تو عزاداری نہ ہوگی۔ انہوں نے چھوڑ دی عزاداری، ٹھیک ہے چھوڑ دو عزاداری، کسی کو چھوڑ دینے سے عزا کا کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، لیکن اب انہوں نے چھوڑی کیوں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیں بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے چھوڑ دی، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ ایک دل میں کربلا اور سقیفہ بہت دل ایک ساتھ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے جہاں موضوع ہی ہے یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ شب بیداری، یہ نوحہ خانی، یہ سوز خانی، یہ ذاکری، یہ مرثیہ خانی، جو کچھ بھی ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے بغیر اقرار ولایت علی کے نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، ایسے ہی بغیر ولایت علی کے عذاب ہو۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ۔ دیکھیں میری بات سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بغیر ولایت امیر المومنین کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ نے سنا ہے نا پیغمبر کی حدیث ہیں، رد ما سوا قبل ما سوا، اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں امام زین العابدین کا تذکرہ ذرا تفصیل سے ہو، اور یہ واقعہ تحریر نہ ہو۔ کوئی بھی کتاب، ایک کتاب نہیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے جس میں امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات لکھے ہوں، اس میں آپ کو یہ واقعہ ضرور مل جائے گا کہ کسی نے ہمارے چوتھے امام سے نماز کے متعلق سوالات کیے، بہت سے سوالات کیے۔ اب مجھے اور بہت کچھ پڑھنا ہے لہذا میں نے سب ترک کیا۔ آخری سوال یہ تھا کہ مولا یہ فرمائیں کہ سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ یعنی اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد۔ تو اس سے پوچھا یہ بتائیے کہ اب سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ تو ہم نے نہیں کہا امام زین العابدین سید الساجدین، جو ساجدین کے سردار ہیں، جو عابدین کی زینت ہیں، جو بھرے ہوئے گھر کو لٹانے کے بعد سجدہ شکر کرنے والے ہیں، اور امام نے فرمایا کہ سبب قبولیت نماز ہے ہماری ولایت کا اقرار۔ سنا آپ نے، خالی یہی رکے نہیں کہ ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ وسلم، یہ ہے سبب قبولیت۔ تو قبلہ اصل شے جو ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیں حق و باطل مخلوط کیسے ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو پہچانا کیسے جاتا ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک شخص نے 4 سال سے کپڑے نہیں بدلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 سال سے خط نہیں بنایا، 5 سال سے نہایا نہیں ہے، نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کی تمیز، نہ اٹھنے کا طریقہ، نہ بیٹھنے کا سلیقہ۔ ہم نے مسلمانوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہیے اللہ کے ولی۔ ایک صلوات پڑھتے پر
اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں جو انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی، ہر جگہ ایسے ولی نظر آ رہے ہیں، سڑک کے کنارے، پارک میں، ریلوے اسٹیشن پر، میں غلط نہیں عرض کر، یہاں بھی ولی، وہاں بھی ولی، وہاں بھی ولی، وہاں بھی ولی، ہر جگہ ولی۔ کون کہ یہ ولی اللہ، یہ کون، یہ بھی ولی اللہ، یہ کون، یہ بھی ولی اللہ۔ ذرا آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو بہت کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ خداوند عالم ان کے درجات عالی کرے، بڑا خوبصورت سے جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک غدیر کے ولی کو نہ ماننے کی سزا یہ ملی کہ ہر نیند پارے میں ولی رہنا پڑا۔ یہ کون، یہ بھی ولی، وہ کون، وہ بھی ولی، وہ کون، وہ بھی ولی۔ اب ایسے ولیوں کے دربار میں بیٹھ کر تالیاں بجا بجا کر، جھوم جھوم کر، میں صرف شیعہ کو شیعہ رکھنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں، کسی دوسرے پر کوئی طنز نہیں، بس میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، بتانا ہمارا فریضہ ہے۔ جھوم جھوم کر، ڈھولک بجا بجا کے، محفل سماع میں جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی۔ آپ بھی خوش ہو گئے، علی ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں قبلہ، خانقاہوں میں بیٹھ کر، درگاہوں میں بیٹھ کر، تالیاں بجا بجا کر، ڈھولک پر تھاپ دے کر، قوالیوں میں علی کو ولیوں کو ولی کہنا اور ہے، اور اذان و اقامت میں علی جن ولی اللہ کہنا ہے۔ شکر ادا کیجئے اللہ کہ آپ ولایت امیر المومنین سے متمسک ہیں۔ قبلہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی حق تو وہ ہے جسے چھپایا گیا، چھپایا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی حق کو بیان کی، اسی حق کو بیان کی۔ میں غلط تو نہیں عرض کر، رسول اللہ نے نماز کا حکم بھی دیا، نماز پڑھ کے بھی دکھائی، لیکن جس وقت حکم دیا اسی وقت نماز پڑھ کے نہیں دکھایا۔ لیکن ولایت کا حکم وہ ہے کہ مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، من کنت مولا ہو فہذا،
علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو غدیر میں نبی نے حجت تمام کر دی، سب نے دیکھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ جلتی ہوئی دوپہر، زمین جل رہی ہے، کہ آرام سے لوگ نہیں بیٹھے، اور رسول اللہ کجاووں کے منبر پر اتنا اٹھایا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی۔ دیکھیے عزیزوں، میں نے ہمیشہ کسی بزرگ کا کوئی نکتہ اگر ذہن میں آیا تو میں نے عرض کیا، ایک صلوات پڑھے بلکہ محمد اس وقت پتہ نہیں کیوں بات آ گئی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ روح الملت مولانا سید علی ناصر سعید آغا روحی صاحب قبلہ نے ابھی 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی، بڑی پسند آئی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں۔ ایک صلوات پڑھے بلکہ محمد حالانکہ یہ چیز پڑھی بہت سے لوگوں نے ہے، لیکن صرف اس میں ایک جملہ ہے اور اہل نظر اس کو محسوس کریں گے۔ انہوں نے کہا مولا کائنات کے وزن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علی کے وزن کا اندازہ کون لگا سکتا؟ عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نور اللہ، ولی اللہ۔ علی میں قرآن کا وزن کیا سمجھایا؟ قرآن کا سارا وزن علی ہی میں تو سمٹا ہوا ہے نا۔ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ ہم میں ہے، جو سورہ ہم میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، وہ انا نقطۃ تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ فتوحات کا وزن، بدر کی فتح، احد کی فتح ہے، خندق میں علی کل ایمان ہے، سارے ایمان کا وزن علی میں۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادتوں کا وزن علی میں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی کچھ اور میں عرض کروں تو آپ کو لطف آئے گا۔ آدم کے علم کا وزن علی میں، نوح کے تقوی کا علم علی میں، ابراہیم کے خلت کا وزن علی میں، موسیٰ کی ہیبت کا وزن علی میں، عیسیٰ کے زہد کا وزن علی میں، یعقوب کے صبر کا وزن علی میں، یوسف کے حسن کا وزن علی میں۔ حالانکہ یوسف کا حسن کیا ہے؟ ہمارے شہر کے شاعر جناب نیر مجیدی صاحب کیا غضب کے انہوں نے 4 مصرع ارشاد فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن، یہ نیر مجیدی صاحب کے شعر میں فرمایا حسن یوسف تھا، کیا غضب ہے، قسم خدا کی سنیے گا، شاعری اسے کہتے ہیں۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن، مال بازار میں آیا تو طلبگار ملے۔ ارے بھائی کیا سنایا آپ؟ سنیے حسن یوسف تھا، دیکھیں اب جیسے جی چاہے ویسے آپ داد دیجئے گا۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن، مال بازار میں آیا تو طلبگار ملے، اور شب ہجرت میرے مولا کی طرح آئے نیر، بات تو جب ہے کہ سودے میں خریدار ملے۔ ایک صلوات پڑھے بلو محمد وآل، بات تو جب ہے۔ بس عزیزوں، تو علی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ انبیاء کی نبوتوں کا وزن علی۔
رسولوں کی رسالت کا وزن علیم ہے، فرشتوں کی تسبیح کا وزن علیم ہے، آسمانوں کا وزن علیم ہے، زمین کا وزن علیم ہے۔ بھئی یہ وزن ہی تو ہے جو اشارے سے سورج کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کی ساری خلقت کا وزن علیم۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ رسول کی تعریف نہیں کرتے۔ نہیں، آپ جملہ سنیے سرکار روح الملت کا، اور جو محسوس کرے گا انشاءاللہ آج پھڑک جائے گا۔ بڑے قیامت کے جملہ انہوں نے فرمایا۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ رسول کی تعریف نہیں کرتے۔ ارے جس علی کا اتنا وزن ہو، نہیں ابھی جملہ میں نے عرض نہیں کیا، جس علی کا، اب ایک منٹ خاموشی سے یہ جملہ سن لیجئے، پسند آئے تو داد ضرور دیجئے گا۔ سرکار روح الملت نے فرمایا کہ جس علی کا اتنا وزن ہو، اس کو غدیر کے میدان میں رسول نے، سنیں پہلے پوری جملہ سن لیجئے، اس کے بعد جتنی چاہے داد دیجئے گا، اس علی کو رسول نے غدیر کے میدان میں اتنی آسانی سے اٹھایا جیسے کوئی تاجدار اپنا تاج اٹھا لے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی تھوڑا تھوڑا بیچ پہ جگہ اس کو بھی ختم کر دی، آگے آ جائیے، پیچھے لوگ پریشان ہو گئے، تھوڑا تھوڑا آگے۔ تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے ولایت امیر المومنین۔ سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو اعلان کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، وہ مولا علی کی ولایت پہ کی۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، اور وہ بھی اعلان یوں ہی نہیں کیا۔ دیکھیں اہتمام بھی رسول نے کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملایا نہ جائے، حق کو باطل کے ساتھ ملایا نہ جائے، لہذا کجابوں کا ممبر بنوایا۔ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ جب مدینے سے چلے تھے تو جب سارا سامان رکھا تھا تو مدینے سے ممبر ساتھ لے کے کیوں نہیں چلے؟ جانتے تھے نا سب؟ اچھا اس وقت تک مکے میں بھی ممبر بننے لگا تھا، وہاں سے لوٹ کر لیتے ممبر کسی ناکے کے اوپر۔ ایک بات اور عرض کر دوں، سمجھداروں کا مجمع ہے، اچھا اگر نہیں لائے تھے آسمان سے ممبر اتر آتا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی کہے صاحب آسمان سے کیسے آتا؟ ارے بھائی دمبا آ سکتا ہے، تلوار آ سکتی ہے، سرکار حسنین کے لیے کپڑے آ سکتے ہیں، ممبر نہیں آ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آسمان سے بھی نہیں آیا، مکے سے بھی نہیں لائے، مدینے سے بھی نہیں لائے، تو کیا غدیر میں مدینے سے منگوا نہیں سکتے تھے؟ اب دیکھیے لوگ چپ ہو گئے، کیا پڑھ دیا ہمیں سمجھا دی نا، غدیر میں منگواتے تو کتنا عرصہ ہوتا؟ نہیں کچھ نہ وقت لگتا، کچھ نہیں۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، سورہ نمل پڑھیے، چیٹی والا سورہ۔ جناب سلیمان نے کہا تخت بلقیس کون کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا اتنی دیر میں لاؤں گا کہ جب آپ یہاں سے اٹھ جائیں، آپ کا دربار برخاست ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا وہ جو علم من الکتاب کا مصداق تھا، آصف برقیہ، انہوں نے کہا چشم زدن میں لے آ رہا ہوں، پلک جھپکتے میں وہ تخت بلقیس لے آئے۔ جناب سلیمان کے پاس ہزاروں میل دور سے
عرشی صاحب سنیے گا، بڑے قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے، جب وہ ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو جو ساری کتاب کا علم رکھنے والا ہے وہ مدینے سے ممبر نہیں لا سکتا۔ لیکن نہیں، رسول اللہ نے کجاووں کا ممبر بنوایا، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنوایا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اے اللہ کے رسول، یہ کجاووں کا ممبر کیوں بنوایا؟ کہ جو لوگ علی کو دیکھیں وہ کجاوے بھی دیکھ لیں۔ کیا سن رہا ہے آپ؟ کجاوا مطلب محمل کو بھی دیکھ لیں، کجاووں کو بھی دیکھ لیں۔ کجاوے گھوڑوں پر نہیں رکھے جاتے، نہیں سن رہے آپ؟ کجاوا کس پر رکھا جاتا ہے؟ اونٹ پر رکھا جاتا ہے۔ اتنے ڈھیر سارے کجاوے لوگ دیکھ لیں تاکہ جمل میں کسی کجاوے کو دیکھ کے نہ رہ جائے۔ صلوات محمد لہذا کجاووں کا ممبر بنوایا، اور خالی بنوایا نہیں بلکہ کجاووں کا ممبر تھا۔ اب جب معاملہ تمام ہو گیا، لوگوں نے مولا علی کو مبارکباد بھی دے دی، بیعت بھی کر لی، تو اس کے بعد سب چلے تو اپنے اپنے کجاوے پہچان کے لے کے چلے گئے۔ لیجئے ممبر بنا بھی اور ختم بھی ہو گیا۔ ہائے ہائے، ممبر بنا بھی اور ختم بھی ہو گیا۔ رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے، اب اس پر علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اب ممبر بھی ختم ہو گیا، اب غدیر کے ممبر میں کسی کی ولایت بیان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ تو قبلہ یہ ہے غدیر، سب سے زیادہ زور دے کے جو بیان ہوا وہ ولایت علی کا مسئلہ تھا۔ لہذا ولایت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑی۔ یہ بات سمجھ لی، یہی نقطہ اتحاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہی نقطہ اتحاد ہے۔ اسی ولایت کے نام پر متحد رہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی ولایت امیر المومنین کے نام پر متحد رہیے۔ مولا علی کا نام ہمارے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس بہت دیر پڑھ لیا میں نے، آج ابھی ماتم بھی ہونا ہے اور شبی بھی برآمد ہونا ہے۔ قبلہ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز یہیں پڑھی ہو تو یہیں دہرانا درست نہیں ہوتا، لیکن میں نے لشکری تالاب میں اتوار کو جو مجلس پڑھی تھی اس پہ ایک بات پڑھی تھی، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو عرض کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیے یہ اسی انجمن کے صاحب بیاض ہیں، ان کی بھی اجازت ہے، ایک صلوات اور حضرات ہی بیٹھے۔ بہرحال وہاں دن میں مجلس ہوئی تھی، لوگ اتنے نہیں تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ دیکھیے قبلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، خدا کے لیے آپ اپنی اہمیت کو پہچانیے۔ بہت ضروری ہے یہ بتانا، قبلہ بہت ضروری، اپنے آپ کو پہچانیے آپ۔ جناب جوش ملیح آبادی نے ایک ربائی کی، وہ فرماتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ بہترین ربائی ہے، ربائی۔ اب میں یہاں کیا عرض کروں، ربائی کہنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ قطع کہنا آسان ہوتا ہے لیکن ربائی کہنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ خاص بحریں ہیں جن میں ربائی کہی جاتی ہے، جس میں پہلے دو مصرے جو ہیں وہ مقفع ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع مقفع ہوتا ہے۔
اب جو یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید میری بات کو محسوس ضرور کریں گے کہ آج کل جسے قطع کہہ کے پیش کیا جاتا ہے وہ اکثر قطع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ قطع کی تعریف ہی ہے کہ اس پہ مطلع نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا میسج ہے مگر میں دوں گا ضرور، بہرحال اتنا بڑا مجمع ہے اور میں میرے خیال میں ایک عرصہ ہو گیا 20-22 سال سے آپ کے درمیان حاضر ہو رہا ہوں، تو اب تو بہرحال بہت سے بزرگ جو اس وقت تھے وہ دنیا سے چلے گئے اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برا برا تو مانے گا نہیں، لہٰذا میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ یہ شاعری جو ہے یہ بہت نازک چیز ہے، اچھی بات سمجھ لیجیے، آپ سب حضرات سمجھ لیں میری بات، بہت نازک چیز ہے جس کے مزاج میں موزونیت نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، موزونیت کو انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یقین مانے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی شخص کو نوحہ خان بنا سکتے ہیں، آپ کسی کو ذاکر بنا سکتے ہیں، آپ کسی کو سوز خان بنا سکتے ہیں، آپ کسی کو عالم بنا سکتے ہیں، خطیب بنا سکتے ہیں، لیکن آپ زبردستی کسی کو شاعر نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل یعنی وہ ہم کسی کو سمجھا بجھا کے وہ کلام کہہ کے دے دیں اور اس کو خوب رٹا دیں اور اس کے بعد وہ پڑھ دے اور اپنے مختے سے پڑھ دیں ہم دیکھتے، وہ سب الگ معاملہ ہے، لیکن ہم کسی کو شاعر بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر مزاج میں موزونیت نہیں ہے تو وہ بیچارہ آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ اس مصرعے میں زمین کہا جائے یا زمین کہا جائے، تیرا کہا جائے یا تیرا کہا جائے، ایک صلوات پڑھے پر محمد، سمجھ ہی نہیں۔ یہ میں کوئی قابلیت نہیں چھاٹ رہا ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ شاعر نہیں ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، شاعر ہونا واجب تھوڑی ہے، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بالکل پڑھیے، دوسرے کا کلام پڑھنے میں بھی اجر ہے۔ جو لوگ خود شاعر نہیں ہوتے دوسرے کا کلام پڑھتے ہیں ان کو عربی میں منشد کہا جاتا ہے۔ اب اسی کو اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو نوحہ خان یا مثلا مرثیہ خان، مرثیہ گو الگ، مرثیہ خان یا سوز خان یا منقبت خان، جو بھی آپ کہیے، اس کو مدح خان، ہاں کچھ بھی آپ کہیں، تو دوسرے کا کلام پڑھنا بھی برا نہیں، معصومین کے سامنے لوگوں نے دوسروں کا کلام بھی پڑھا، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھیے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دوسرے کا کلام بھی پڑھیے تو ایک بار کسی سمجھدار شاعر کے سامنے پڑھ لیجئے، ایک صلوات پڑھیں ایک صلوات پڑھتے پر تمام حضرات سنے جتنے لوگ بیٹھے، آپ میری بات سمجھے، برا تو نہیں مانا کوئی ہے، آپ کم سے کم کسی شاعر کے سامنے جو آپ کے شاعر میں شاعر ہیں ان کے سامنے جا کے پڑھ لیجئے کہ بھئی یہ مثلا میر حسن میر کا کلام ہے، یا مثلا ندیم سرور نے پڑھا ہے، فلاں نے پڑھا ہے، فلاں نے پڑھا ہے، ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک بار اس کے سامنے آپ پڑھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے آپ 1000 بار پڑھا ہوا سلام پڑھیں، سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا، وہ بھی آسان نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، لیکن ایک بار آپ پڑھ ضرور لیجئے کسی کے سامنے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لیجئے کہ آپ آقا حسین کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا جب آپ بقرعید میں قربانی پیش کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ قربانی میں کوئی عیب نہ ہو، سمجھدار ہے؟ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد،
مولا آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کی نوحہ خانی کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس کا 1000 گنا اجر عطا کرے۔ لیکن بس ایک بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دھیان دیں۔ تو بہرحال اگر بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ کسی کو ظاہر سی بات ہے کہ فرش ادا پہ آنے والے کا دل دکھانا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو جوش ملی آبادی فرما رہے ہیں، ربائی ہے ربائی، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ دیکھیں میں پھر کہہ کے پڑھ رہا ہوں کہ میں پڑھ چکا ہوں لشکری طالب میں اسی سال۔ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ وہ آپ خود ہی پڑھ لیں چوتھا مصرع، ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب آج ہندو ماتم کر رہے ہیں، سردار جی نوحہ پڑھ رہے ہیں، کرسچنس امام حسین پر مضامین لکھ رہے ہیں، آتش پرست حسین کا نام لے رہے ہیں۔ تو وہی بات سامنے آ گئی نا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ دیکھتے کوٹیشنز لگائے جاتے، مہاتما گاندھی نے امام حسین کے لیے کہا، اور ولبھ بھائی پٹیل نے یہ کہا، اور دادا بھائی نوروزی نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ آپ اپنی اہمیت سمجھیے کہ آپ کیا ہیں۔ دیکھیے قبلہ، جب کوئی کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس سے رشتہ جوڑنا تو انسان کی فطرت، بہت مطلب کی چیز ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، بڑے منصب پر فائز ہو گیا، تو اس سے تو ہر آدمی اپنا رشتہ جوڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر آدمی، چاہے اپنے بھائی کے تعلقات صحیح نہ ہو، سگے بھائی سے۔ آپ میری بات سمجھیں، اپنے سگے بھائی کے بول چال نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ ایم ایل اے ہے نا، وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ یہ سب آپ نے سنا ہوگا 1000 بار۔ وہ ہمارے کزن ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے رشتے لوگ بیان کرتے ہیں جن کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ڈیفائن کر سکیں تو مجھے بتائیں، جو ہم نے سنے ہیں، میں بالکل ایسے ہی نہیں کر رہا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہماری ممانی کے کزن ہیں۔ آپ بتائیے ممانی کے کزن کون ہیں؟ ایک صلوات کون؟ ایک صلوات اور مرحبا کوئی دکھتا ہے؟ سنا ہے نا آپ؟ وہ کون ہے؟ کہ وہ ہمارے بھائی، ہماری بھابھی کے چچا ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ نہیں، لیکن آدمی بڑا ہے نا، صاحب عہدہ ہے، صاحب منصب ہے، تو ہر آدمی اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا کچھ نہیں تو وہ ہمارے وطن کے ہیں۔ آپ سے بات ہوئی، اب میں اپنے لیے کہہ دوں، آپ برا نہ مانیں، اگر وہ بھی لکھنؤ کوئی رشتہ نہیں تو یہی صحیح۔ وہ ہماری اسٹیٹ کے ہیں، یو پی کے ہیں، ہم بھی یو پی کے ہیں، وہ بھی یو پی کے ہیں۔ غور فرمایا آپ؟ وہ نارتھ کے ہیں، کیا ہوا؟ وہ نارتھ کے ہیں، اتر کے رہنے والے ہیں۔ کچھ نہیں تو ہم نے سنا لوگوں سے کہ وہ ہماری طرف کے ہیں۔ ایک جملہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے جو کسی تو سنا نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے امی سب کہتی کبھی یاد آئے یا نہ آئے، لیکن کبھی کسی سے اس طرح کی بات سنیے گا تو یاد ضرور آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، ضرور یاد آئیں گے۔ سنے نا بھیا، سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سوچ سمجھ کے بتائیں کہ کسی بڑے آدمی سے رشتہ اگر ہم اپنی طرف سے جوڑتے ہیں اس طرح سے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی ہم کو کہے کہ یہ ہمارا ہے. خدا کے لیے بیدار ہو جائے جب وہ بڑا آدمی. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں چند آدمیوں میں بھی وہی رسپانس تھا اور اس وقت بھی الحمدللہ آپ ایسے ہی رسپانس دے رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب وہ بڑا آدمی کہے کہ بھائی یہ میثم زادی ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں, اب اس سے میثم زادی کو فائدہ ہوگا. ہم نہ کہا کریں کہ وہ ہمارے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جب وہ کہے کہ جو ہمارا ہے تب اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو بھیا حسین تو ہے ہی ایسے. خود جناب جوش بنی آبادی کہہ رہے ہیں چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. تو وہ تو ہیں اتنی بلندی پر, دنیا کو بخشوانے والے, ساری دنیا کو بھوک و پیاس سے بچانے والے, کامیابی کی نئی تعریف لوگوں کو بتانے والے, مظلوموں میں جوش بھرنے والے, نبی کے نواسے, علی و فاطمہ کے دلارے, حسن کے بھائی. اب حسین تو ہیں اتنی بلندی پر کہ ہر آدمی کہے گا حسین ہمارے ہیں, لیکن حسین کو اپنا کہنے سے کسی کو فائدہ تھوڑی ہوگا. شرف تو ان کا ہے جنہیں حسین کہیں گے جو ہمارے ہیں. اب حسین نے کسے کہا کہ یہ ہمارا ہے؟ تو امام زین العابدین سے کہا کہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو بس قبلہ شاید آج مولا ہی نے مجلس پڑھوا دی. تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے. مصائب بھی مجھے پڑھنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے جناب فضل ابن شاذان کا مناظرہ پڑھوں, لیکن بہرحال کچھ رخی مجلس کا بدل گیا. چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. مولا آپ کو سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, آپ کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے. مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنوں پر نرم ہوتا ہے, غیروں پر سخت ہوتا ہے. لہذا الحمدللہ ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں. آقا حسین نے ہمیں یہی کہہ کے سلام کیا تھا. روز قیامت بھی اگر ہم کو بلایا جائے گا تو اسی نام سے پکارا جائے گا. کل سے یہاں پر مجالس کا سلسلہ اسی وقت پر جاری رہے گا. برادرم خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ مسلسل 10 روز تک آپ سے مخاطب رہیں گے. ہاں عزیزوں, آج اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ مصائب بیان ہوتے ہیں. فرزند امام حسن جناب قاسم کی. کیف کرمانی نے کہا کہ قاسم کچھ ایسے تم نے فرائض ادا کیے, کیسے رہوں بغیر تمہاری ثنا کیے. بابا نے
دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار، تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے فدا کیے۔ مصائب تو وہی ہیں۔ شب عاشور ہے، آقا حسین اپنی ہمشیرہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے کرتے فرمایا، بہن زینب، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اصحاب کیا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ گھر سے نکلے، خیمے سے نکلے، سب سے پہلے انصار کے خیموں پر رخ کیا۔ ایک بڑے خیمے کے قریب پہنچے، دیکھا اندر حبیب ابن مظاہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، سامنے انصار حسین ہے۔ جناب حبیب کہہ رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں کوئی مارا جائے اور ہم زندہ۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو ہم روز قیامت بی بی زہرا کو کیا ملے گا؟ انصار ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آپ تو حسین کے حبیب ہیں، آپ تو حسین کے دوست ہیں، بس کل ہمیں اجازت دلوا دیجیے گا، پھر دیکھیے گا کہ ایسے ہم فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک خیمے میں احساس ہوا کہ کچھ شخصیتیں بیٹھی ہوئی، اندر دیکھا تو کیا دیکھا کہ 3 افراد، ایک علی کے بیٹے عباس، دوسرے حسن کے لال قاسم، تیسرے حسین کا اپنا بیٹا علی اکبر۔ شہزادے علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس، بھیا قاسم، کل جب جنگ ہوگی نا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے بابا پر جان قربان کرنے۔ آقا عباس نے منہ پر ہاتھ رکھا، نہیں میرے لال، پہلے میں جاؤں گا، اگر تم مارے گئے تو ہمارے آقا کی آنکھوں کی بینائی آتی ہے، لہذا پہلے میں جاؤں۔ کہا چچا عباس، اگر آپ شہید ہو گئے تو ہمارے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 13 برس کے قاسم اٹھے، ایک بار مڑے، چچا عباس، بھیا علی اکبر، خدا سلامت رکھے ان ہونے والوں کو، نہ پہلے آپ میدان میں جائیں گے، نہ پہلے آپ میدان میں جائیں گے، اگر چچا عباس مارے گئے تو امو حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی، اگر بھیا علی اکبر مارے گئے تو ہمارے امو کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی، لہذا پہلے میں جاؤں گا جان قربان کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ میرے شہادت سے نہ تو آنکھوں کی بینائی رخصت ہوگی، نہ کمر شکستہ ہوگی۔ ایک جملہ کہا جناب قاسم نے اس لیے کہ میں یتیم ہوں۔ جزاک اللہ علیہ۔ میں کوئی کمی مسائل میں نہیں کروں گا، جب مسائل تمام ہوں گے تو آپ کے سامنے جناب قاسم کا تابوت آئے گا، موسم دیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر سال عزاداری کرنے کا شرف عطا کرتے رہیں۔ بس ابھی تو اتنا سننا تھا کہ حسین پردہ اٹھا کے خیمے کے اندر داخل ہوئے، قاسم کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا میرے لال، جب تک میں زندہ ہوں اپنے کوئی یتیم نہ بنائی۔
وہی جناب قاسم مکمل شہادت نہیں پڑھا، بس 5-7 منٹ میں یہ سوال ہو رہی ہے، وہی جناب قاسم ہے۔ کربلا میں بار بار اجازت مانگ، اجازت نہیں ملتی۔ بابا کئی وصیت لے کے آئے جو تعویذ کی شکل میں بالوں کو بندھی ہوئی تھی، حسین نے دیکھی، روئے، آنسو بہائے، پھر بھتیجے کو لے کر شہزادی زینب کے خیمے میں آئے۔ بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ تو لاؤ۔ زینب تبرکات کا صندوقچہ لائیں، کھولا، امام حسن کا مخصوص امامہ نکالا، جناب قاسم کے سر پر رکھا۔ امام حسن کی آواز جناب قاسم کے دوش پہ ڈالی، بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھایا، مدینے کا رخ کیا، آواز دی، بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم۔ سر سے وہ امامہ اتارا، وہ رضا اتاری، قاسم باہر آئے۔ اب عزیزو ہم پڑھ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم دل کا کیا عالم ہوا جب حسین نے قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، عباس نے رکابوں کو بولنا۔ مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب قاسم، میں سمجھتا ہوں مصائب تو یہی ہیں، اگر اسی ایک جملے کا ادراک ہو جائے تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ کوئی زرہ نہیں تھی اتنی چھوٹی، لہذا ایک باریک کرتا پہن کے چلے، لیکن جب چلے تو امام آگے بڑھے۔ دیکھیے ابھی جنہوں نے شب عاشور کہا تھا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، انہی حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ جب چلے گئے قاسم، جناب زینب نے بلایا، بھیا آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بہن میں نے اس لیے چاک کیا کہ شاید دشمن قاسم پر یتیم سمجھ گیا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں۔ جناب قاسم میدان میں آئے اور رجس پڑھا، تلوار چلانا شروع کی، حضرت شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا۔ تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھائے، ایک مرتبہ پشپ وار ہوا، بس 2 یا 3 منٹ مجلس تمام، پشپ وار ہوا۔ حسن کا شہزادہ 13 برس کے قاسم گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے۔ ایک جملہ جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھ دو کہ جب تک گھوڑے پر تھے قاسم تھے، زمین پہ آئے تقسیم ہو گئے۔ آواز دیا بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، بھیا عباس آگے بڑھو۔ عباس و علی اکبر کے ساتھ حسین میدان میں آئے۔ راوی کہتا ہے حسین ہر شہید کے مقابلے پہ آئے۔ اب جیسے جی چاہے ویسے روئیے گا، جو چاہے منہ پیٹ کے روئیے، سینے میں ہاتھ باندھ کے روئیے، بڑے قیامت کے زندہ ہے۔ راوی کہتا ہے حسین بار بار میدان میں آ رہے تھے لیکن جتنی تیزی سے قاسم کے مقابلے پہ آئے اس لیے بار بار بچے کی آواز آ رہی تھی، یا مادرینِ بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ اب یہ 3 بنی ہاشم کے جوان میدان میں آئے، لشکر چھٹا۔ رک جائیے، ایک جملہ سن لیجیے عزیزوں، لشکر چھٹا۔ امام حسین نے سارے لاشیں اٹھائے، قاسم کا لاشا نہیں اٹھایا۔ جملہ سنیں گے آپ، بس میں سمجھتا ہوں زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ امام حسین نے قاسم کا لاشا ایک جگہ سے نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، ایک جگہ سے حسین نے قاسم کا لاشا نہیں اٹھایا، بلکہ عزیزو حسین نے اپنے دور سے رضا اتاری اور رضا کے زمین کو بچھایا۔ قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا، کوئی ٹکڑا علی اکبر نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا عباس سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا حسین نے اٹھایا۔ اس طرح سے قاسم کا لاشا جمع ہوا۔
زینب کے خیمے میں آئے، زینب کے خیمے میں آئے، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے امام حسین نے جناب قاسم کو ہاتھوں میں بلند کیا تھا اور فرمایا تھا بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم، اب ان نے پھر وہ ہاتھوں میں اٹھایا مدینے کو روکنا بھیا حسن یہ ہے آپ کا معصومی مٹھے سے گزارش ہے کہ واقعہ اور خالی کریں. عباس کے صدقے آپ کے غازی عباس کے حوالے مولا عباس بہت کبری لاش قاسم نظر نہیں آتی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین لاش قاسم نظر نہیں آتی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین فروا کہتی ہے ہائے شہزادی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین بولی زینب یہ فرما سے بھابی مر گیا رن میں آپ کا جانی ساتھ کوئی نہیں ہے سرور کے ہے کہاں جان لاش قاسم کی بدلے قاسم کی لاش کے بھابھی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین لاش قاسم نظر نہیں آتی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین سرخ دھبے ہیں شہ کے کرتے پر خون ٹپکتا ہے دیکھو گٹھری سے چل کے دو چار گام مشکل سے بیٹھ جاتے ہیں جلدی ریتی پہ چھوڑ کر رن میں جان مادر کی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین لاش قاسم نظر نہیں آتی ایک گٹھری تو لا رہے ہیں حسین بولی فروا جب قیامت ہے ماہ بے